صلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکیٰ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. الحمدللہ یہ آپ کے سامنے یہ آیتیں پڑھی گئی، آپ لوگ اس کا ترجمہ وغیرہ سب واقف ہوں گے کہ بھائی اس آیت کا شان نزول کیا ہے وہ آپ کو پتا ہوگا، پتا ہے نا؟ آپ کو بھی پتا ہے کیا؟ اچھا، جس نے پڑھا ہے وہ کم سے کم ہم کو سمجھا دے کہ بھائی کب شان نزول ہے اس کا کیا ہے۔ کوئی ایک آدمی اوپر عبداللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو بڑے لوگ تھے اس وقت میں مکے میں ان کو جمع کر کے ان کو نصیحت کرنا چاہ رہے تھے تاکہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں، کیونکہ ان کے اسلام کی طرف آنے کی وجہ سے بڑے لوگ ہیں، چودھری لوگ ہیں، وہ آ گئے تو دوسرے بھی آسانی سے اسلام میں داخل ہو جائیں گے اس نیت سے۔ تو اس وقت میں یہ صحابی جو نابینا تھے وہ تشریف لائے اور وہ چودھری نہیں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا کہ اس وقت میں جب میں چودھریوں کو بڑے بڑے لوگوں کو میں نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں یا نصیحت کر رہا ہوں، اس وقت میں یہ تشریف لے آئے، یہ چودھری بھی نہیں تھے، معمولی آدمی تھے، تو ان کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی خفت محسوس ہوئی۔ تو اللہ نے کہا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تو نے منہ چھوٹا کر لیا، وتولی اور پھر گیا، کیوں؟ ان جاءہ الاعمی کہ تمہارے پاس یہ اندھا آ گیا، وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، تجھے پتا نہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جو اعمی آیا ہے یہ تزکیہ یعنی اس کا دل اپنا صاف کر لے اور نصیحت حاصل کر لے۔ اما من استغنی، ہاں وہ لوگ جو اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، فانت عنہ تلہیٰ، آپ اسی کی طرف مشغول ہیں، اللہ نے کہا۔ تو شوق جو ہے وہ بہت ضروری ہے کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے، دنیا حاصل کرو، دین حاصل کرو، کچھ بھی کرو، اگر شوق ہوگا تو آپ کو وہ حاصل ہوگا، آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، شوق نہیں ہے تو کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب من استغنی فانت لہ تصدی، جو بے پرواہ ہے، جو اس کی پرواہ نہیں کر رہا ہے تو اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ پڑھ رہے ہیں کتابیں، آپ کو شوق نہیں ہے تو آپ کو حاصل نہیں ہوگا، آپ حاصل نہیں کر سکتے اس کو۔ تو اس لیے ہمیں علم کا شوق چاہیے، پڑھنے کا۔
پڑھنے کا شوق جو ہے، پڑھنے کا، سمجھنے کا، کتاب کو سمجھنے کا، وہ شوق چاہیے. اگر وہ شوق ہوگا تو آپ کو علم حاصل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، چاہے آپ کوئی سی بھی کتاب پڑھ لیں. پڑھانے والا کیسا بھی پڑھائے، اگر آپ کو شوق ہوگا تو آپ پڑھ لیں گے کچھ بہت. اب ہمارا جو ہے وہ ایک تو ہمارے اندر شوق چاہیے، دوسرا ہمارا مقصد کیا ہے. بس ذہن میں ایک ہی لیے ہوئے کہ بس ہم کو جو ہے وہ پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد میں ہمیں امام بن جانا ہے، کہیں مدرس بن جانا ہے، کہیں جو ہے کتابیں پڑھا لینا ہے. مقصد یہ ہے. اگر صرف یہی مقصد اگر آپ لے کر چلو گے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے، ترقی ہی نہیں کر سکتے. بس وہ تو آپ کے ذہن میں مقصد ہے امامت کرنے کا، آپ کے ذہن میں مقصد ہے کتاب پڑھا لینے کا، آپ کے ذہن میں مقصد ہوا کچھ لکھ لینے کا، آپ کی ترقی ہی نہیں ہوگی. ترقی اس آدمی کی ہوتی ہے جو مقصد اونچا رکھ کر چلے. آپ کا مقصد کیا ہے پڑھنے کا؟ صرف کتابیں آپ پڑھا دیں، صرف آپ امامت کر لیں، کہیں پر رہ کر کچھ کتابیں لکھ دیں، یہ مقصد ہے. مقصد آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم پڑھنے کے بعد ہم جو ہے وہ پوری امت کے لیے ہم قائد بنیں گے، پوری امت کو لے کر چلوں گا میں، پوری امت. میں صرف جو ہے وہ پڑھاؤں گا نہیں، صرف پڑھاؤں گا تو نہیں، لیکن ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ پوری امت کو کیسے میں راستے پر لاؤں، کیسے ان کو ترقی دوں، مسلم قوم کو کیسے آگے بڑھاؤں. یہ ہر ایک کا مقصد ہے. کھانے کے لیے ٹھیک ہے، آپ کہیں پہ امامت کر لو، کہیں پہ آپ مؤذنی کر لو، کہیں پہ آپ جو ہے درس دے دو، سب کرو، لیکن مقصد آپ کا جو ہے اونچا رہنا چاہیے. وہی آدمی کامیاب ہے جس کا مقصد اونچا ہو. آپ کا مقصد پورا ہو رہا ہے یا نہیں اس سے مطلب نہیں، ہمیں ارادہ جو ہے پورا کرنا چاہیے. اگر آپ ایک ہی اس میں رہ جاؤ گے، مقصد چھوٹا سا آپ رکھ کر چلو گے تو آپ جو ہے ترقی نہیں کر سکتے، ہم وہیں پہ رہ جائیں گے. ہم جو ہے وہ میں پڑھ لیا، دورے سے فارغ ہو گیا، اس کے بعد میں افتاء اگر 1 سال اس میں لگا سکتے ہیں تو لگا دیا، پھر ختم ہو گیا، میرا مقصد پڑھنے کا ختم ہو گیا. اب آگے جو ہے صرف کھانے پینے کا، رہنے کا، وہی بس رہ گیا، تو یہ آپ کے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے. آدمی وہ کامیاب ہے جو روزانہ ترقی کرتا رہے. آج آپ نے 1 صفحہ پڑھ لیا، 2 صفحے پڑھ لیے، اس کو یاد کر لیا، کل 3 پرسوں 4، اس کے بعد 5واں، اس کے بعد یہ کتاب ختم، دوسری کتاب. آج ایک شرح دیکھ رہے ہیں، وہ ختم کر دیے، دوسری شرح شروع کر دیے. ترقی. جس جگہ پر اگر آپ ہیں اسی جگہ پر آپ رہیں گے تو اس کا مطلب ہے تنزلی، نیچے کی طرف آپ آ رہے ہیں. آدمی وہی صحیح ہے جو آگے بڑھتا چلا جائے. جس دن آپ رک جائیں گے سمجھو آپ نیچے کی طرف آ رہے ہیں. ترقی کرنا الگ ہے، ترقی نہیں کر رہے ہیں آپ، لیکن نیچے بھی نہیں اتر رہے ہیں، رک گیا، اس جگہ رک گئے تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ نیچے کی طرف واپس آ رہے ہیں. ہم لوگوں کا مقصد جو ہے پیسہ تو نہیں ہے، پیسہ کمانا. علماء کا مقصد جو ہے آپ کا پیسے کمانا نہیں ہے،
لیکن پیسہ ضروری ہے، بغیر پیسے کے آپ رہ نہیں سکتے. دنیا ہے یہ، دنیا جو ہے دار الاسباب ہے. آپ کو پیسہ چاہیے، آپ کے گھر کو چلانے کے لیے چاہیے، آپ کے بچوں کے لیے چاہیے، سب کے لیے پیسہ چاہیے. تو اس کو جو ہے وہ کمانا تو ضروری ہے، لیکن اتنا نہیں کہ حلال حرام کو چھوڑ کر آپ کسی بھی طرح سے کمانے شروع کر دیں. حلال ہونا چاہیے کمائی میں، تھوڑی ہو لیکن حلال ہو. آخرت میں بھی آپ ترقی کریں، دنیا میں بھی ترقی کریں. جو آدمی حرام کھاتا ہے اور وہ خاص کر علماء میں سے، وہ کیا ترقی کرے گا؟ کیا ترقی کرے گا؟ جس کے پاس جو ہے حرام کھا رہا ہے، وہ جان بوجھ کر مدرسے کا مال کھا رہا ہے. مدرسے کا چندہ آتا ہے، چندے کو ہڑپ کر جاتا ہے. وہ ترقی کرے گا؟ وہ حرام جا رہا ہے اس کے منہ میں. وہ بھی کیسے؟ جو یعنی ایسے مقصد کے لیے وہ پیسہ دیا گیا کہ اس مقصد کی وجہ سے دین اور علم اور جو ہے وہ ترقی کرے. اس لائن کے پیسے کو وہ آدمی کھا جاتا، تو کیا ترقی کرے گا؟ اس کے اندر کون سی نورانیت آئے گی؟ وہ کہاں وہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ہادی بنے گا، قائد بنے گا. قائد کا مطلب ہے لیڈر. کہاں بنے گا وہ؟ اس لیے وہ مقصد پیسے حاصل کرنے کا اپنے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے صحیح ہے، لیکن ترقی کس طرح ہوگی آپ کی؟ آپ ترقی کیسے کریں گے؟ تو میں سب طلباء سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا مقصد اونچا کر لو. کہیں بھی ہو آپ امامت کرو. میں ایک ایسے امام کو جانتا ہوں کہ وہ جس مسجد میں امام ہو جاتا تھا، 1-2 مہینے کے بعد پوری مسجد بھر جاتی تھی. اس کا کمال تھا وہ امام کا. جس دن گیا اس دن 20 تھے، 10 سال کے بعد بھی 20 ہی ہیں. نہیں، وہ امام ایسا تھا، محنت کرتا تھا کہ 2 مہینے کے بعد میں آپ اس کی مسجد میں جا کر دیکھو پوری مسجد بھر جاتی تھی تمام نمازوں میں. وہ کمال اس کا. تو ہم یہ سمجھے کہ میں تو امام ہو گیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتے ہیں آپ. آپ ان لوگوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کر سکتے ہیں جو ہمارے صحابہ اور تابعین، اولیاء اللہ، مجاہدین، ان کے اندر جو جذبہ تھا وہ جذبہ ان کے اندر آپ پیدا کر سکتے ہیں. آپ کے اندر تو ہونا ہی چاہیے، لیکن ہم لوگوں کو، اپنی امت مسلمہ کو اس جذبے کے اندر لے کر آنا، یہ آپ کا کام ہے. وہ جذبہ جو ہے ان کے اندر پیدا کرو، ترقی پیدا کرو. اپنے اندر بھی ترقی، لوگوں کے اندر بھی ترقی. پورے مسلمان جو ہے ترقی میں آ جائیں. ڈرنے والے خائف لا یخافون لومۃ لائم. کسی جو ہے ملامت کرنے والے سے مت ڈرو. کہیں پہ آپ کو دیکھا، آپ نے سوچا کہ اگر میں یہ کروں گا تو میرے لیے نقصان ہوگا، آپ خاموش تو رہ جا سکتے ہیں. دل میں اس کو برا تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کی تائید مت کرنا. تو اب جو ہے وہ ہمارا تعلیمی نظام کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے ششماہی کے بعد میں. اب جو ششماہی کے امتحان میں آپ نے پرچہ لکھا ہے، اس میں کچھ طلباء کے پرچے ایسے ہیں کہ انہوں نے سوال بھی نقل نہیں کیا. جو سوال ہوتے ہیں نا، سوال بھی نہیں لکھا انہوں نے، جواب تو کیا لکھتے ہیں. تو اب ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ جو سوال بھی نہیں لکھتا دورے میں، جواب تو چلو جواب بعد میں لکھے گا. جو سوال ہے 3 سوال، وہ سوال بھی نقل نہیں کر سکا، تو ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے آپ بتائیے. کیا کریں ان کے ساتھ؟
ان کو جماعت افضل میں لے کے آ جائیں یا جماعت چہاروں میں سور میں، کون سی جماعت میں ان کو داخل کرنا، دونوں کے تو قابل نہیں رہے. سوال ہی انہوں نے پورا نہیں لکھا، جواب کیا لکھتے ہیں؟ تب ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، آپ بتائیے، کیونکہ نتیجے آنے والے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نورانی قاعدے میں بیٹھا. نہیں صحیح ہے، جب سوال ہی نہیں لکھا تو اس کو کہاں بٹھائیں گے بھائی؟ دولت میں بیٹھا تو وہی کریں گے ہم. کل کو جا کر وہ اپنے جو ہے وہ جہاں پہ اس کو پڑھانا ہے، پڑھنا ہے یا امامت کرنا ہے، وہاں کیا امامت کرے گا، کیا پڑھائے گا، کچھ بھی پتہ نہیں. تو اس وجہ سے جو ایسے طلبہ ہیں جنہوں نے صرف سوال لکھا یا سوال میں آدھا لکھا، ان کی رعایت نہیں کی جائے گی. ہم بھائی کل کو جواب بھی دینا ہے لوگوں کے سامنے کہ آپ نے کیا پڑھا کے بھیجا ہے، ان کو کیا ہوا. یہ تو ترجمہ بھی نہیں کر سک رہا ہے، یہ پڑھ بھی نہیں سک رہا ہے. یہ جو ہے وہ مولانا، بہت بڑے مولانا، وہ کہہ رہے تھے آج کے جو طلبہ ہیں، جو فارغین ہیں، جو فضلاء ہیں، ان میں ایسے بھی ہیں بہت سارے کہ وہ اپنی سند کو بھی نہیں پڑھ سکتے. ان کو جو سند دی جاتی ہے وہ سند بھی نہیں پڑھ سکتے. ایسے علماء وہ کیا گرو کھلائیں گے، وہ کیا امت میں جو ہے وہ لوگ امت کو جو ہے وہ ترغیب دیں گے. اخلاق گوڑی گوڑی لگائی ہے. اس لیے جو ہے وہ اس دفعہ ہم تعین کر چکے ہیں کہ ایسے طلبہ جو پڑھنا بھی نہیں جانتے، ان کے اندر جو ہے وہ سوال بھی لکھنا نہیں جانتے، ان کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی. رعایت کر کے کیا کروں گا میں؟ کل کو وہ کہیں گے کہ وہ جو دارالعلوم زکریا کا محتمم تھا اس نے کچھ پرواہ نہیں کی، کوئی اساتذہ کچھ بھی پڑھا رہا ہے، وہ خاموش اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، وہ سب کی جو ہے وہ رعایت کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے نہیں پڑھا رہے ہیں تو نہ پڑھانے دو، وہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو نہ پڑھنے دو، مجھے کیا مطلب، میں تو جو ہے اہتمام کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں. محتمم کا نام تو میرے ساتھ لگا ہوا ہے کہ دارالعلوم زکریا کا محتمم ہے وہ محمد شریف، میرے نام کے ساتھ میں وہ لگا ہوا ہے. مجھے کیا مطلب تم پڑھو نہ پڑھو، استاد پڑھاوے نہ پڑھاوے، مدرسے کا نام خراب ہو نہ خراب ہو، مدرسے کے لوگ جو ہے وہ غلط سمجھنے لگے کہ یہاں کی پڑھائی صحیح نہیں ہے، یہاں کے جو ہے استاد صحیح نہیں ہے، یہاں کا محتمم صحیح نہیں ہے. ایسے اگر ہمارے اوپر باتیں اگر آ جائیں تو یہ ناقابل برداشت ہے، طلبہ کے ساتھ بھی، اساتذہ کے ساتھ بھی. میں برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی جو ہے وہ آدمی ایسا پڑھائے کہ سمجھ میں ہی نہیں آئے کیا پڑھا رہا ہے کیا. اور ان طلبہ کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا جو ایسے ہیں کہ دورے میں داخلہ لے لیے، ان کو سوال بھی نہیں لکھنا آتا، ان کو بھی برداشت نہیں کیا. ہم ترقی چاہتے ہیں مدرسے کی، پڑھانے میں بھی پڑھنے میں بھی، ہر طرح سے ترقی، کھانے میں ترقی، پڑھنے میں ترقی، پڑھانے میں ترقی. کھانا بھی اچھے سے اچھا دو طلبہ، اسی طرح اچھے سے اچھی تعلیم دو، اور تم پڑھنے والے ہو اچھے سے اچھا پڑھو. پڑھنے والا اگر صحیح نہیں ہے تو وہ بھی غلط ہے، پڑھانے والا صحیح نہیں وہ بھی غلط ہے. اگر کھانا آپ کو صحیح نہیں دیا جا رہا ہے تو تمہارا محتمم بھی غلط ہے. آپ کو کھلانے کے لیے ہمارے پاس اگر کوئی سہولت نہیں ہے تو آپ کو رکھنا بھی ہمارے لیے جرم ہے. آپ کو اچھا نہیں کھلا سکتا تو میں کیوں رکھوں آپ کو؟ تو اس لیے جو ہے اپنے کاموں کو صحیح کر لیجئے، اس کے بعد میں آپ محنت میں لگ جاؤ. جو طلبہ ایسے ختم ہو گئے، فیل ہو گئے، ان کا چھوڑ دو. باقی جو طلبہ ہے وہ محنت میں لگ جاؤ، پڑھنے میں لگ جاؤ. پڑھنے کا شوق ہی نہیں. رات میں حضرت عشاء کے بعد میں کتنا طلبہ پڑھتے ہیں، شوق ہی نہیں ہے. 10 15 20 25 طلبہ، یہ ہے کیا؟ 1986 طلبہ ہیں، اس میں جو ہے 20 25 بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں عشاء کے بعد میں.
کتنا شوق ہے بھائی تمہیں؟ پڑھنے کے لیے بھی شوق نہیں، مطالعے کا بھی شوق نہیں. دوڑے کے طلبا تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس چھٹی ہو گئی تو ختم، ہم جا کے آرام سے کمرے میں سو جائیں گے یا گھومیں گے پھریں گے. بلکہ ذمہ داری دوڑے کے طلبا پر زیادہ ہے. آخری سال ہے نا مولانا یہ آپ کا، اس کے بعد میں آپ کو مدرسے میں آپ کو کچھ کام سے چلے جائیں گے، کہیں لگ جائیں گے. تو اس لیے جو ہے آپ لوگ جو ہے اس کو، یہ جو وقت ہے آپ کے پاس میں، اس کو غنیمت سمجھو اور محنت میں لگا دو. محنت کے بغیر کچھ نہیں ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے. ہے کیا کچھ؟ قرآن کی آیت کون سی ہے؟ وہ نہیں، وہ جو سورہ یعنی نجم ہے. ہاں، لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى. تو اللہ کہتے ہیں کہ بس کوشش ہی سے سب کچھ ہو سکتا ہے. تقدیر جو ہے، دو قسم کی تقدیر ہے. ایک تو تقدیر معلق، یہ کہ ہے تقدیر متعینہ. کب آپ کو پیدا ہونا ہے یہ آپ کے حق میں ہے کیا؟ کب مرنا ہے وہ آپ کے حق میں ہے؟ نہ مرنا نہ جو ہے پیدا ہونا، دونوں نہیں ہے. اس کے بیچ کی جو زندگی ہے اسے ہی حیات کہتے ہیں. اب جو متعینہ رزق آپ کا مقصود وہ متعین ہو گیا، وہ آپ کو ملے گا ہی ملے گا. کیوں کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح موت تم کو تلاش کرتی ہے، موت سے کوئی بچنے والا انک میت وانہم میتون. آپ بھی مردہ. اللہ کہتے ہیں انک میت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مردہ ہیں. وانہم میتون، یہ کافر بھی مردہ ہے. ثم ان عند ربکم تختصمون، قیامت کے دن تم آپس میں جھگڑو گے. موت تو متعین ہے. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح آدمی موت کو تلاش کرتی ہے اسی طرح رزق آدمی کو تلاش کرتا ہے. کہیں بھی رہو آپ کو رزق پہنچنا ہی پہنچنا. جو متعین ہے اس میں کوئی جو ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے محنت کے ساتھ متعلق ہے. آپ محنت کرو گے تو وہ ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی. آپ کے اعمال ہیں، آپ نماز وغیرہ پڑھنا، فلاں دعا کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا جو ہے وہ ترد البلا، مصیبتوں کو ختم کر دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ معلق. یہ تقدیر معلق ہے. تو اس طرح جب تم کوشش کرو گے، محنت کرو گے، وہ آپ کو حاصل ہو کے لگنا نہیں. یہ ہے تقدیر معلق. لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. لیس للانسان الا ما سعى. اللہ کہتے ہیں کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو کوشش کرتا ہے. اس لیے اس کے بارے میں آپ اب محنت میں لگ جاؤ. باقی جو دن رہ گئے ہیں، یا اس میں بھی ایسے ہی سوتے ہوئے، اور مسجد میں دیکھیں تو رات میں عشاء کے بعد، لمبا نہیں، میں 12-1 بجے نہیں بتا رہا ہوں، میں عشاء کے بعد بتا رہا ہوں. تو 20-25 طالب علم بیٹھے رہتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. باقی 950 کدھر نہیں گئے. کیا ان کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے؟ کہ وہ سمجھ گئے کہ بس جو پڑھ کے وہیں پہ استاد جو پڑھا دیا وہی صحیح ہے، بس اس سے ختم کرو، اور کہاں محنت کرتے رہیں گے. کتنی محنت کریں گے بیچارے طلبا؟ صبح میں 8 بجے سے 12 بجے تک، پھر دوپہر میں 3 بجے سے 5 بجے تک، پھر مغرب کے بعد میں 2 گھنٹے. کتنی محنت کریں گے بھائی لوگ؟ ان کو یہ کہنا اور محنت کرو اور محنت کرو. 24 گھنٹے آپ کو ملتے ہیں، اس میں کم سے کم 8 گھنٹے تو آپ جو ہے پڑھ رہے ہیں، اور کہاں تک آپ سے پڑھ رہے ہیں؟ مشکل ہے نا؟
آپ پڑھ لیتے ہیں، اس سے زیادہ کیسے آپ پڑھیں گے؟ کیسے اتنا ہی تو پڑھ سکتے ہیں، 8 گھنٹے. 8 گھنٹے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. 24 میں 8 گھنٹے حضرت، الحمدللہ کتنی محنت کرنے طلبہ دارالعلوم زکریا کے جن کے بارے میں بار بات کیا جا رہا ہے کہ یہاں کی پڑھائی خراب ہو گئی. دارالعلوم زکریا میں اب صحیح پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، یہاں تک لوگ بولنے لگے ہیں. ایسی جگہ آپ بھی اس میں سے، اور کہ ہمیں تیل میں پانی ڈالنے کا کہ بھائی یہاں کے کوئی دیکھے گا عشاء کے بعد کہ تو بہت زیادہ طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں 25 طلبہ ہیں تو بہت زیادہ ہیں. تعجب کرے گا کوئی بھی آدمی، میں کتنے طلبہ ہیں؟ 1000 ہیں. کتنے پڑھ رہے ہیں؟ 25. اتنے زیادہ کیسے دارالعلوم زکریا میں پڑھائی ہو رہی؟ تو اس لیے جو ہے وہ میں آپ سے درخواست کروں گا، آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنا وقت ضائع مت کرو. ٹھیک آپ کہیں کے بھی ہو، آسام کے ہوں، بنگال کے ہوں، بہار کے ہوں، آپ جو یو پی کے ہوں، میوات کے ہوں. خاص کر میواتی بیچارے وہ جماعت کے لائن کے لوگ ہیں، میوات کے جو ہے جماعت کے لائن کے لوگ ہیں. وہ مولویت کی لائن کے کم، اسی وجہ سے وہ چھٹی کر کے زیادہ چلے جاتے ہیں، زیادہ اپنے گھروں میں رہتے ہیں. کبھی کبھی دارالعلوم زکریا میں دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ بھائی صحیح اساتذہ ٹائم پہ آ رہے ہیں یا نہیں، چیک کرو ان کو. ہاں بھائی استاد برابر آ رہا ہے یا نہیں، کم سے کم اتنا تو دیکھو. تو اس لیے جو ہے وہ پڑھائی پہ محنت کریں. اور اگر آپ کو کوئی کتاب سمجھ میں نہ آئے، کوئی استاد پڑھانے والا آپ کو سمجھا نہ سکے، بھائی اس پاس علم ہوگا. استاد کا کام صرف یعنی علم راسخ اس کے پاس ہے یہی نہیں، اس سے استاد نہیں بن سکتا، وہ عالم ہو سکتا ہے، پکا عالم، مضبوط عالم. مدرس وہی کامیاب ہے جو اپنے طلبہ کو سمجھا دے سبق، چاہے اس کے پاس راسخ علم نہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں. کسی کے پاس کوئی علم میں کم ہے لیکن آپ کو کتاب ایسا سمجھاتا ہے کہ آپ اس کتاب کو سمجھ جاتے ہیں، وہی استاد کامیاب. استاد ایسا ہونا چاہیے کہ طلبہ اس کا انتظار کریں کہ کب استاد وہ آئے گا، کب پڑھائے گا. وہی کامیاب استاد ہے. استاد طلبہ کا انتظار کرے وہ کامیاب نہیں کہ بھائی کبھی آ گئے تو اچھا ہے، نہیں. استاد وہ کامیاب ہے جو طلبہ اس کا انتظار کریں گے کب وہ آئیں گے، کب ہمیں پڑھائیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے جو اساتذہ ہیں ان کے سبق میں حاضر ہونے کے لیے طلبہ پہلے سے تیار رہتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کتاب کسی استاد کی تو میرے پاس آئے اور مجھے بتائیں کہ حضرت یہ کتاب ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم اس کا علاج کریں گے. ہم جو سمجھاتے ہیں ان کے پاس کتاب بدل دیں گے. اب رعایت مت کرو اس میں کہ بھائی یہ تو محتمل پڑھا رہا ہے، ہدایہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کیسے ہم جا کے اس کے پاس خود ہی کیسے ہم شکایت کریں. آدمی سوچتا ہے نا حضرت اب مفتی منتظر صاحب پڑھا رہے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اب کیسے ان کے بارے میں جا کے حضرت سے میں کہوں گا. شیخ صاحب پڑھا رہے ہیں، شیخ صاحب کی سمجھ میں نہیں آتا، ہم کیسے جا کے حضرت سے شکایت کریں گے. شکایت کریں گے جبھی تو پتہ چلے گا، جبھی تو ہمیں پتا ہوگا کہ کیونکہ یہاں جو ہے اس وقت میں حالات کچھ صحیح نہیں، مجھے اچھے نہیں لگ رہے ہیں. لوگوں کا یہ کہنا کہ تعلیم اچھی نہیں ہو رہی ہے، یہ جو ہے مجھے پسند نہیں ہے. دارالعلوم زکریا میں تعلیم پڑھانے والا تو کم سے کم اچھا پڑھا ہے، پڑھنے والا پڑھتا ہے نہیں، وہ بات کی بات ہے.
ایسے باہر باتیں کرنے شروع کر دی ہیں. ورنہ میں مدینہ گیا تھا آج سے تقریباً 7 سال یا 8 سال پہلے. مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا. مسجد نبوی میں 2 آدمی آپس میں بات کر رہے تھے اردو میں. تو ہم ہندوستان سے گئے ہیں, ہمیں محبت ہوتی ہے اپنی زبان سے, تو میں جو ہے ان کے قریب گیا کہ اردو میں بات کر رہے ہیں. السلام علیکم, خیریت ہے, کہاں سے ہیں, کیا ہے. پھر انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں. میں نے کہا کہ میں دارالعلوم زکریا دیوبند سے ہوں. آپ کون ہیں؟ کہا میں محتمد ہوں. تو وہ جو وہاں آدمی تھے انہوں نے برجستہ کہا کہ وہاں تو تعلیم بہت اچھی ہوتی ہے. تعلیم یعنی نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتے ہیں, لیکن انہوں نے سن رکھا تھا جو یہ کہا وہاں تو اچھی تعلیم ہوتی ہے. اور مدینے میں مسجد نبوی میں ہم کو کوئی کہے کہ اچھی تعلیم ہوتی ہے, کتنی خوشی ہوگی. آج جو ہے یہاں دارالعلوم کی طرف میں کہیں کہ تعلیم اچھی نہیں ہوتی ہے, کتنا ہمیں افسوس ہوگا. ہمیں تو زیادہ افسوس ہوگا محتوی ہونے کی وجہ سے کہ بھائی ہمارا تو کام ہی خراب ہو گیا, ہمارا تو جو ہے جو مقصد ہے وہی ختم ہو رہا ہے, ہمارا نام ہی جو ہے وہ غلط لیا جا رہا ہے. اس لیے آپ لوگ جو ہے بہت اچھی تعلیم ہونی چاہیے, اچھا پڑھنا چاہیے آپ کو, تاکہ جو ہے وہ دارالعلوم میں داخلے ہوں تو یہ کہا جائے کہ دارالعلوم زکریا کے طلبہ بہت سارے داخل ہوں. دارالعلوم زکریا کے طالب داخل ہی نہیں ہو رہے, 10 15 20 25 اتنے طلبہ میں, تو ہماری کیا عزت رہے گی مولانا. تو ہماری عزت باقی رکھنے کے لیے, دارالعلوم زکریا کا نام کو باقی رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو آگے کے لیے تیار کرنے کے لیے, ترقی کے لیے آپ کو اچھی تعلیم ضروری ہے, آپ کو اچھی طرح پڑھنا ضروری ہے. اس کے لیے سب سے اہم چیز پڑھنے میں حاضری ہے, حاضر ہو جانا ہے. سمجھ میں آگے نہ آگے, پڑھے نہ پڑھے, کتاب سامنے رکھ کر ایسے بس. تو اس لیے اس کے لیے آپ لوگ محنت کرو. میں سوچ رہا تھا کہ بہت دن سے کہ تعلیم کے بارے میں آپ سے بات کرنی چاہیے, کیونکہ بہت دن ہو گئے اور تعلیم میں بھی کچھ نقائص کہیے یا فقدان کہیے وہ شروع ہو گیا ہے. میں نے کہا کہ نہیں, آپ کے سامنے چاہے آپ کا وقت کچھ بھی لوں لیکن آپ کے سامنے بات کرنا ہے, کیونکہ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وحرض المؤمنین علی القتال. اللہ کہتے ہیں کہ اکھارو مومنوں کو اکھارو علی القتال. اس وقت میں جہاد کی بات تھی, آج بھی ہے وہ. بہرحال اس میں وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, اور نصیحت کیجیے تاکہ مؤمنوں کو فائدہ دے آپ کی نصیحت. سب سے بڑے مومن تو آپ لوگ ہی ہیں. مومن کہتے ہیں اللہ پر یقین رکھنا, اللہ کو ایک ماننا, اس کے اوپر اس کی ہر چیز پر اس کی قدرت ہے اس کا یقین رکھنا. وہ ہم لوگوں کو, علماء کو, جو طلباء کو, جو پڑھنے والے ہیں, اس سے زیادہ کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا. ہم ہر چیز جانتے ہیں, اللہ کو جانتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں, اسی طریقے سے قرآن کو ہم نے پڑھا ہے, حدیث کو پڑھا ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے مومنوں میں ہمارا درجہ بڑھا ہے تو ہمیں زیادہ فائدے دے گی نصیحت. تو اس لیے آپ حضرات پڑھنے میں آپ لوگ جو ہے وہ محنت کرو اور زیادہ سے زیادہ حاضر رہو. بالکل غیر حاضر رہنا نہیں ہے, بالکل غیر حاضر رہنا نہیں. ایک لڑکی جو ہے وہ یہ انگریزی لینگویج, وہ جو ہے کیا ہے عصری تعلیم, وہ IAS کے لیے جو ہے اس نے امتحان دیا. IAS امتحان بہت ہی اعلیٰ قسم کا امتحان ہوتا ہے. اس میں جو اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو بہت جلدی ترقیاں مل جاتی ہیں حکومت میں. تو وہ جو ہے اس سے پوچھا کہ جب وہ کامیاب ہو گئی اس سے پوچھا کہ بالکل غریب قسم کی, تو کیسے جو ہے کامیاب ہوئی اس میں. اس نے کہا کہ
कौन बोल रहा है भाई, इधर आके बोलो। भाई आवाज आ रही है तो इधर आके बोलो। तो उससे पूछा कि भाई कैसे तू जो है कामयाब हुई? उसने कहा कि मेरी नानी से मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत, बहुत ज्यादा मोहब्बत, माँ से भी ज्यादा, लेकिन मेरी माँ नानी का इंतकाल हो गया। यूं कहा कि मैं उसमें भी नहीं गई, उसके नानी के जनाजे में भी एक दिन के लिए भी नहीं गई। तो ऐसा मेहनत करने की वजह से वो कामयाब हो जाता है। मैं एक जगह गया था, इंदौर गया था मैं। इंदौर में जो है काम की वजह से गया था, तो एक जगह मैं ठहरा, क्याम किया। अब इधर जंगला खुला हुआ था, उधर सामने एक बिल्डिंग थी, वहां का भी जंगला खुला हुआ था। तो रात में 10 बजे 11 बजे सो जाते हैं। रात में उठ के देखा तो 2 बजे भी वो लाइट है और ये आदमी बैठा हुआ है, कुछ कर रहा है। रात में 2 बजे, फिर 3 बजे लगा, 3 बजे भी ऐसे। उसके बाद तो मैं सो गया, देखा नहीं। सुबह में 7 बजे उठ के देखता हूं तो फिर भी वही ऐसे ही पढ़ा हुआ, पढ़ रहा है किताब। ये क्या है भाई, ये 24 घंटे इसमें ही लगा हुआ। तो वही वो तालिब इल्म थे जो पढ़ने वाले थे, ऐसे ऊंचे इम्तिहान, आला तालीम के इम्तिहान देने के लिए। 24 घंटे में मैं 2-3 घंटे ही वो सोते होंगे। मैं 2 दिन रहा या 3 दिन में ऐसे ही देखा मौलाना, इतना सारा। हमारे तलबा में कहा है इसे, मेरे जमाने में था ये, मैं उसको देखा था। उसका नाम रफीक था, नाम उसका बस्ती का था, बस्तरी। हमारे यानी दौड़े में साथ था। उसको मैं देखा हूँ कि रात में हम जब मस्जिद कदीम, उस वक्त मस्जिद रशीद नहीं थी 75 में, मस्जिद कदीम से दारुल कुरान इधर एक था अंदर, अब तो दारुल कुरान बाहर आ गया है, पहले अंदर था, जहाँ मतबख था उसके अंदर दारुल कुरान था। तो दारुल कुरान में मेरी कमरा था, तो वहां जाने के लिए जब मैं जाता था तो देखता था कि वो जो है किताब पढ़ रहा है कमरे में। उसको कमरा मिला था उधर, सिंगल कमरा, तन्हा कमरा, उसमें बैठ के पढ़ता था। सुबह में अजान के बाद में जब नमाज के लिए जाते थे तो नमाज के लिए जाते हुए देखते तो फिर वैसे बैठा हुआ था, पूरी रात मुताला करता था मौलाना वो। मगर वो जो है वो नंबर 1 पे नहीं आया, क्योंकि उस्ताद जो उससे नाराज थे। वो अगर सवाल कर दिया किसी उस्ताद से, अगर उसने कोई इश्काल कर दिया तो उसका जवाब देना मुश्किल था उस। अगर जवाब देते तो फिर उस पर दूसरा कोई हवाला करके फिर एतराज करते। इस वास्ते उस्ताद नाराज थे उनसे। क्या करेंगे, वो भी मजबूर थे, ये भी मजबूर था। इस वजह से पढ़ने में जो है आप मुताला करो। जो है दौरे के तलबा हैं वो मुताले में लग जाओगे, शरह की मुताला करो, फला करो, कम से कम आदत तो हो जाए आपको। यहाँ से पढ़ के जाने के बाद में आप मुताला करने वाले तो बन जाए। 24 घंटे इमामत किया, कितना पूरा दिन की इमामत 1 घंटे की, बाकी 23 घंटा सो रहा, कमरे में सो रहा। कहाँ इमाम सब सो रहे हैं, सो के अपना वक्त मत गुजारे। दुनिया में कामयाब वही लोग हुए जो सुबह में जल्दी उठ गए, वही कामयाब हुए। क्यों? उनका टाइम ज्यादा जो है अपने कामों में लग जाता था। सुबह में 5 बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए, उसके बाद में अपने काम पे लग गए। तहज्जुद पढ़ी, दुआ करी, फिर कुरान पढ़ लिया, अपना कर लिया, नमाज हो गई, नमाज के बाद मुताले में लग गए। अगर तलबा हैं, दूसरे कोई हैं तो और कोई काम में लगे। वही लोग कामयाब हुए जो कम सो रहे थे। जो ज्यादा हमारी तरह जो ज्यादा सो गए ना, वो तो बस सोते हुए उसको खबर में चला जाना है। इसलिए जो है उसकी आप मेहनत करो और कोशिश करो कि ज्यादा ज्यादा आने वाले सालाना इम्तिहान में कम से कम सवाल लिखकर उसका थोड़ा थोड़ा जवाब भी लिख सको आप। मैं पूरा तफसीली तो इनसे बोल नहीं सकता, क्या भाई तफसीली आपको जवाब देना है, ये तो मैं इस पूछूंगा नहीं।
कम से कम सवाल लिखने के बाद में थोड़ा थोड़ा जवाब भी लिख दिया करें उसके साथ, राइट। ताकि पास कर दें जो उस्ताद है। सिर्फ सवाल लिखेंगे तो पास नहीं होंगे, पहले होता था, अब नहीं होंगे, इस साल से नहीं होगा। मैं कह दिया सब असातिज़ा से, भाई जो सिर्फ सवाल लिख के गया है उसको सब खत्म करो, क्या करेंगे उसको रख कर। तो बहरहाल उसकी कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हमें आपको अमल की तौफीक दे। आमीन। और तलबा के अंदर शौक अता फरमाए। आमीन। ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें आपको तरक्की अता फरमाए। आमीन। और आने वाला हमारा मुस्तक़बिल अल्लाह रोशन कर दे। आमीन।